اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے اپنی زندگی میں کئی سائنسدانوں کے بارے میں سنا ہوگا اور ان کی ایجاد سے مستفیض ہوئے ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کو ایک ننھے سائنسدان کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جسے سن کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ ننھے ادیب سلیمان کی عمر تعلیم اور تجربہ کسی شمار میں نہیں، کیونکہ اس کی عمر فقط 10 سال ہے اور وہ متحدہ عرب امارات کی شہر دبئی کے ایک متوسط صلاحیت کے حامل ہیں۔ ننھے ادیب کی یہ مختصر زندگی اور بچپن اپنی جگہ، مگر اس نے بڑی بڑی عالمی درسگاہوں کے فضلاء، سائنسدانوں اور دور حاضر کے موجودوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ادیب جیسا باصلاحیت انسان کروڑوں میں کہیں ایک ملتا ہے جو اپنی دماغی صلاحیت کو کھیل کود میں لگانے کے بجائے کرنے اور کر گزرنے کا جذبہ اور اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ سلیمان کو قدرت نے بے پناہ خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہے جو ہر ایک کے مقدر میں نہیں، لیکن اس نے اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو پانے کے بعد انہیں ضائع جانے سے بچانے کے لیے جو کارنامہ انجام دیا اسے دور حاضر کا بہترین کارنامہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ننھے ادیب کے والد سلیمان محمد اسماعیل غریب ہونے کے ساتھ ساتھ پولیو کے مریض تھے۔ بیماری اور غربت جب ایک ساتھ ہو تو انسان کے حواس کھو جاتے ہیں۔ سلیمان نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی کشمکش میں گزارا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا فرزند عطا کیا جس نے محض 6 سال کی عمر میں متحدہ عرب امارات اس کے باہر عرب ممالک میں عالمی شہرت حاصل کی۔ ننھے ادیب نے اپنے نیم شعوری دور میں اپنے والد کو معذور دیکھا۔ اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہونے لگے۔ وہ اپنے والد کو لڑکھڑا کر چلتے اور بیساکھیوں کا سہارا لے کر چلتے دیکھ کر بہت افسردہ ہوتا تھا۔ مسلسل سوچتا تھا کاش میں اپنے پولیو زدہ والد کا سہارا بنتا۔ اس کی اس دل گرفتی کو قدرت بھی دیکھ رہی تھی۔ آخر قدرت اس پر مہربان ہوئی اور اس کے ذہن میں مختلف آئیڈیاز آنے لگے۔ اس نے آئیڈیاز کو ذہن سے نکال کر کاغذ پر بنا کر عملی شکل میں ڈالنے کا فن سیکھا۔ 5 سال کی عمر میں ادیب نے اپنے معذور والد کے لیے مصنوعی ٹانگیں تیار کی۔ یہ مصنوعی ٹانگیں نہیں بلکہ اس کی سائنسی ذہن کا سب سے پہلا اور منفرد ایجاد تھی۔ کسی سائنسی لیبارٹری میں نہیں تیار کی گئی تھی۔ اس کے پیچھے بڑی بڑی لیبارٹریوں میں دن رات ایک کرنے والے تانوں کی سوچ بھی نہیں تھی۔ یہ ایک ننھے ذہن کی ایجاد تھی جو ابھی اسکول کی ابتدائی کلاسوں میں تھا، جسے ابھی تک تو صحیح طرح بولنا بھی نہیں آیا تھا۔ یہ واٹر پروف مصنوعی ٹانگیں صرف ایک سہارا نہیں بلکہ مریض والد کے لیے یہ واضح پیغام تھا کہ خدا نے اس کے نونہال کو دوسروں سے ممتاز رہ کے کچھ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ مصنوعی ٹانگوں کی تیاری نے دبئی میں ایک ہلچل پیدا کر دی۔ جب دبئی میونسپل کمیٹی کو اس کا علم ہوا تو حکومتی شخصیات نے ننھے ادیب خان کے حالات اور خیالات معلوم کیے۔ تو معلوم ہوا کہ بچہ بے پناہ خداداد صلاحیتوں کا مالک ہے، اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ گزشتہ 5 برسوں میں ننھے سائنسدان نے 7 قسم کی ناقابل یقین ایجادات کر کے دنیا سائنس کو حیرت میں ڈال دیا۔ سلیمان کی شہرت دبئی سے نکل کر دوسرے ملکوں میں پہنچ گئی تو عالمی اداروں، جماعتوں اور سائنسی ماہرین نے اسے ہاتھوں ہاتھ لینے کو لپکنے لگے۔ کی پہلی قابل ذکر ایجاد اپنے معذور والد کے لیے مصنوعی واٹر پروف ٹانگیں تیار کی تھی۔ ادیب کے والد اپنی دونوں ٹانگوں کو مصنوعی ٹانگوں کے اندر فٹ کر کے نہ صرف بیساکھیوں سے زیادہ بہتر طریقے سے چل پھر سکتے تھے بلکہ وہ مصنوعی ٹانگوں کے ساتھ غوطہ خوری بھی کر سکتے تھے۔ ننھے ذہن کی مہارت دیکھیں کہ ٹانگوں کو قدرتی انداز میں کنٹرول کرنے کے لیے باریک تاروں سے جوڑنے کے بعد ان تاروں کو ایک چھوٹے سے آلہ سماعت کے ساتھ کان سے مرتب کیا گیا۔ یہ آلہ سماعت باریک تاروں کے ذریعے مصنوعی پاؤں تک دماغ کا پیغام پہنچاتا ہے جس کے ذریعے انہیں تحریک دی جاتی ہے۔ کم سن سائنسدان کی دوسری ایجاد ویکیوم کلینر روبوٹ کی تیاری ہے۔ یہ ایک نہایت چھوٹا روبوٹ ہے، عام طور پر گھروں میں کام کاج بالخصوص صفائی کے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ روبوٹ گھر کے ان مقامات تک بھی بآسانی پہنچ جاتا ہے جہاں انسان کا پہنچنا یا صفائی کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ادیب کی تیسری ایجاد جدید کیمروں سے لیس ہیلمٹ ہے۔ یہ ہیلمٹ ہنگامی امدادی اداروں کے رضاکاروں کے ذریعے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس ہیلمٹ کو سر پر رکھنے کے بعد آس پاس گرمی، سردی اور پانی کا احساس نہیں ہو پاتا۔ بالخصوص فائر بریگیڈ امدادی
اتحادی کارکن کے لیے یہ بہت محفوظ چیز ہے۔ اس پر لگے کیمرے براہ راست تصویریں اور ویڈیو آپریشن کنٹرول روم تک پہنچاتی ہیں۔ ادیب سلیمان کے والد سلیمان محمد اسماعیل نے اپنے بیٹے سے ایک دفعہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص کار ڈرائیونگ کے دوران حادثے سے دوچار ہو جائے تو کیا تمہارے پاس اس حادثے کی فوراً اطلاع دینے کے لیے کوئی آئیڈیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے۔ وہ یہ کہ کار سیٹ بیلٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا آلہ لگایا جائے گا جو وائرلیس کے ذریعے متاثرہ شخص کے بارے میں فوری اطلاع کے اہل خانہ اور ایمرجنسی پولیس کو پہنچا سکے گا۔ بعد ازاں اس نے وہ آلہ بھی تیار کیا۔ اس نے سائنسی تحقیق اور ایجادات کے بارے میں کہا کہ میں ابھی بہت چھوٹا تھا، جب میرے سامنے کوئی کھلونا آتا تو میں اسے تجسس کی نگاہ سے دیکھتا۔ جب تھوڑا بڑا ہوا تو میں کھلونوں سے کھیلنے کے بجائے انہیں کھول کر دیکھتا کہ ان کے اندر کیا ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں۔ جب میں اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھتا ہوں تو ہر چیز کے بارے میں میرے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں۔ آسمان کو دیکھتا ہوں تو سوچتا رہ جاتا ہوں کہ اس کا رنگ نیلا کیوں ہے۔ نیچے گھاس پر نظر پڑتی ہے تو فوراً خیال آتا ہے کہ گھاس سبز کیوں ہوتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ننھے ادیب کو پچھلے 4 برسوں کے دوران کئی بار بیرون ملک دوروں کی دعوت مل چکی ہے۔ عرب ممالک فرانس اور جرمنی میں مختلف سائنسی تحقیقاتی کانفرنسوں میں شرکت کر چکے ہیں۔ ادیب کے والد شیخ سلیمان محمد اسماعیل کا کہنا ہے کہ ادیب نے کم عمری میں ہی کھیل کود کی جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ اسے گھر میں کوئی کھلونا دیا جاتا وہ اسے کھول کر جوڑنے کی مشق کیا کرتا۔ سب اس کی حرکت پر حیران ہوتے تھے، برا کہتے تھے، لیکن آج ہمیں اس کی حقیقت سمجھ آئی ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے بیٹے ادیب سے اس کی 6 سال کی عمر کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتا ہوں تو وہ مجھے میری 45 سال کی عمر کے مطابق۔ ناظرین، ہم اپنے بچوں پر بچپن سے ہی پریشر ڈال دیتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے یا تم نے انجینئر بننا ہے، جبکہ ہم ان سے نہیں پوچھتے کہ تم نے کیا بننا ہے۔ اگر سلیمان محمد اسماعیل اپنے بیٹے کو بچپن میں کھلونوں کی جوڑ توڑ پر مار پیٹ کرتے، اسے روکتے، تو آج وہ اتنا بڑا سائنسدان نہ بن پاتا۔